ویلکم ٹو ایگزیکٹو ڈائلاگ. آئی ایم ہنا ملک. ہم اس پروگرام میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کاروباری دنیا کے ایک اہم شخصیت سے. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں ہمارے ساتھ موجودہ گیسٹ کے لیے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 22708161 پر, یا پھر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ed@cnbcpakistan.com پر. امینہ سید, مینیجنگ ڈائریکٹر فار آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان, آج ایگزیکٹو ڈائلاگ کے لیے موجود رہیں گے ہمارے ساتھ اپنے پروفیشنل ایکسپیرینسز کو شیئر کرنے کے لیے, اور یہ بتائیں گی خاص ہمیں اپنے سکسیس کا راز. شی واز دا فرسٹ وومن ان پاکستان جو بنی چیف ایگزیکٹو ایک ملٹی نیشنل کے لیے. ویلکم ٹو دا شو آمینہ, اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم خاص آپ کے سکسیس کا راز جاننے کی کوشش کریں گے آف کورس, اینڈ اس پر مزید بات چیت بھی ہوگی, لیکن اس سے پہلے چل کر ہم دیکھیں گے وہ رپورٹ جو CNBC پاکستان کی ٹیم نے تیار کی ہے ان کے پروفیشنل ایکسپیرینسز پر. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ. پاکستان کے تعلیم کے شعبے میں امینہ سید کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم امریکہ جبکہ اعلیٰ تعلیم کراچی یونیورسٹی سے حاصل کی. امینہ سید نے 1977 میں لاہور امریکن اسکول کو جوائن کیا. 1979 میں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں شمولیت اختیار کی. 1986 میں امینہ سید نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس چھوڑ کر سید بکس کے نام سے اپنا پبلشنگ ہاؤس قائم کیا, جس نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی. 1986 میں ہی امینہ سید نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں دوبارہ بحیثیت مینیجنگ ڈائریکٹر شمولیت اختیار کی, اور آج بھی ان کی قیادت میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے بے حد کام کر رہا ہے. ان کا جو اسٹائل ہے وہ ان اے وے از ویری ڈفرینٹ ان اے وے کہ ہم لوگ جب ان سے کوئی ڈسکشن کر رہے تھے ہمارا مائنڈ سیٹ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یوں کرنا چاہیے, لیکن وہ ہمیشہ ایک ڈفرینٹ آئیڈیا سے آتے ہیں. ان کی جو ڈیسیژنل پاور ہے اٹس ویری بولڈ. بعض دفعہ آدمی فیل کرتا ہے یار یہ کیا, یہ تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے ہم اپنے اسکوپ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, اور جب امینہ سے ڈسکس کرنے کے بعد آتے ہیں دین پھر وہ ہمارا پورا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ آئیڈیا. وہ اپنی ٹیم کو, اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہیں. وہ ہماری اوپینینس کو, ہماری سجیشنس کو بہت ویٹیج دیتی ہیں. She is always there to teach you, to guide you, which are the best qualities a leader could have, and she is a born leader. آپ پہلی فیمیل تھیں in Pakistan who became the head of a multinational in Pakistan, within Pakistan. Of course کافی challenges کا سامنا کرنا پڑا ہوگا, کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ جی یقیناً شروع میں تو کافی چیلنجز ہوئے تھے. کچھ مارکیٹ کی طرف سے ہوئے تھے کہ جب میں کسٹمر سے ملنے جاتی تھی تو وہ کچھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے تھے. بلکہ ایک واقعہ پیش آیا تھا میرے ساتھ جس میں میں کسی آفس میں گئی تھی, کسی مرد سے ملنا تھا, کوئی کام کرنا تھا. تو جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹا کے میں داخل ہوئی کمرے میں, تو وہ جو شخص تھا جسے مجھے کام تھا, میں اپنی فائلیں لے کے پہنچی تھی, وہ ایک دم سے ایسا کھڑا ہو گیا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا, اور کہنے لگا کہ آپ واپس چلے جائیے, آپ کا جو کام ہو جائے, جو بھی کام ہے وہ ہو جائے گا, لیکن آپ واپس چلی جائیے. تو میں حیران رہ گئی کہ کیا ڈرنے کی کیا بات ہے, لیکن بس وہ عورت سے ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے تھے یہ ان کو. تو یہ اس قسم کی. پھر جب میں چیف ایگزیکٹو بنی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں, تو پھر کسٹمر سے کچھ یہ ریزسٹنس تھی, لیکن پھر جو دفتر میں لوگ تھے ان سے بھی کچھ پیش آئی ریزسٹنس کے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ میں ایک عورت آ گئی ہوں تو زیادہ سٹریس نہیں برداشت کر سکوں گی. وہ چاہتے تھے کہ میں ربر سٹیمپ بن جاؤں, سارے ڈیسیجنز وہ لیں, سارے جو بھی ایکسیکیوشن اور امپلیمنٹیشن وہ کریں, اور بس میں ہر چیز کو اپروو کرتی رہوں. اور جب بھی میں نے کسی چیز کو روکنے کی یا بدلنے کی کوشش کی تو اس قدر ریزسٹنس ہوتی تھی کہ میں یہ بیان نہیں کر سکتی. اچھا, ویسے آپ نے پھر انہیں بدلنے کی کوشش کی, بیکاز آف کورس اسٹاف زیادہ تر, آئی ایم ناٹ سیئنگ کمپلیٹلی, لیکن زیادہ تر جو اسٹاف ہوتا ہے وہ دیٹ کمپرائزز آف میلز جنرلی, تو ان میں کوئی بدلاؤ آیا اوور دا ایئرز اس ٹائم کے ساتھ ساتھ؟ اصل میں وہ تو آنا ہی تھا, تبدیلی تو آنی ضروری تھی, لیکن شروع میں ان لوگوں نے آپس میں شرط لگائی کہ یہ 6 مہینے سے زیادہ یہاں نہیں چلیں گے. And you must have heard about it. The office gossip and grapevine. جی ہاں. Okay. بٹ یہ چونکہ انہوں نے آپس میں شرطیں لگا لی تھیں,
اور اس میں وہ میرے خیال میں یقین بھی کرتے تھے, تو وہ سمجھتے کہ کسی طرح 6 مہینے ہم نکال لیں, ان کے لیے مشکلات اتنی پیش آئیں گی, یا تو یہ خود ہی بھاگ جائیں گی, یا کام نہیں چلے گا تو پھر ان کی چھٹی ہو جائے گی, یا پتہ نہیں کیا. لیکن آپ نے اس چیلنج کو کس طرح فیس کیا اور فرملی بلیو کیا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر اینڈ برنگ اباؤٹ اے چینج؟ جی ہاں, یہ تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہاں جمی رہوں گی, اور جو بھی کام ہے وہ کر کے دکھا دوں گی اسٹاف کو. ایک دفعہ مطلب یہ مجھے کرنا پڑا. پہلے تو میں نے ان کو کافی کاؤنسلنگ کی اور بتایا کہ کوشش کی کہ ان کی ذرا سوچ میں کچھ تبدیلی آئے اور میرے ساتھ تعاون کریں, اور کچھ تو سمجھ گئے, اور کچھ جو نہیں بالکل ہی قابو میں جو نہیں آ رہے تھے, پھر مجھے ان کی چھٹی کرنی پڑی. جب 2-3 لوگ جب اس طرح جب ان کو جانا پڑا تو اس سے ذرا حالات صحیح ہوئے. اچھا, پھر انہوں نے فائنلی ریئلائز کیا. اچھا, میسج بالکل. اینڈ آپ بنی سی ای او آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے لیے پاکستان, لیکن اس سے پہلے بیچ میں دوران میں آپ نے اپنا ایک بزنس بھی سٹارٹ کیا تھا سید بکس کے نام سے. جی. اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے, اس کا آغاز کیسے ہوا, واٹ واز اٹ آل اباؤٹ, کیسا چلا ہے بزنس؟ اصل میں اس سے اپنے بزنس کرنے سے پہلے بھی میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں تھی, چونکہ میں نے انٹری لیول پہ جوائن کیا تھا. اس کے بعد جب کچھ میں نے سوچا کہ اچھا یہ کچھ ایمبیشن مجھ میں یہ تھا کہ خود سے کچھ کرنا چاہیے, تو اس لیے میں نے سوچا کہ ٹرائی کر لیتے ہیں. تو پھر میں نے وہ اپنا اسٹیبلش کیا سید بکس. اور وہ سمجھے ایک قسم کا منی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس تھا, لیکن میں ایک واحد اس میں وہ تھی, اور تو کوئی تھا نہیں, اکیلی میں کرتی تھی اپنے گھر ہی میں نے, بلکہ میری والدہ کا جو گھر تھا تو میری والدہ نے مجھے ایک کمرہ دے دیا تھا کہ یہ تم لے کر وہاں میں اپنا آفس بنایا. اور پھر شروع میں تو بلکہ اب میں کہتی ہوں بڑی اچھا ایکسپیرینس یہ ہوا کہ ہر چیز میں نے خود کی. امپورٹ لائسنس بنوایا, پھر بینک اکاؤنٹس کھولے, ایل سیز کھولے, آرڈرز پلیس کیے میں نے جو مختلف پبلشرز تھے. جب میرے کنسائنمنٹس آئے کتابوں کے تو میں خود ایئرپورٹ گئی, ان کو کلیئر کروائے. اچھا, سب کام خود کیا؟ جی ہاں, پھر بیٹھ کے ٹائپ رائٹر پہ انوائس پرنٹ کی, کتابیں خود پیک کی, کنسائنمنٹس آرڈرز خود لیے, پھر ان کو پیک کر کے پھر اپنے بوٹ میں رکھ کر گاڑی میں وہاں گئی کھارادر ٹرک اڈا, وہاں پھر ان کو ڈسپیچ کروائے لاہور اور اسلام آباد, جہاں سے بھی مجھے آرڈرز ملے تھے. اچھا, لیکن پھر اس بزنس کا کیا ہوا؟ بیکاز ونس یو ور اپوائنٹڈ ایز the CEO فار آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان, واٹ اباؤٹ سید بکس دین؟ وہ پھر میں نے بند کر دی سید بکس. اچھا, 2 سال چلائی, اور 2 سال میں میرے 5 امپلائیز ہو گئے تھے, اور بزنس بھی ٹھیک ٹھاک چل پڑی. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے, اگر لیٹس جسٹ اسیوم اگر سید بکس کی ابھی بھی ایگزسٹنس ہوتی, اور اگر آپ اس آپشن کو نہ لیتی کہ سی ای او بنے آپ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے لیے پاکستان, تو آپ کا بزنس ابھی کہاں پر ہوتا؟ میرے خیال میں بہت پھیل گیا ہوتا. اچھا, اب تک اچھا اگر چلتا رہتا. اچھا, ویسے پھر جب آپ سی ای او بھی بنی فار آکسفورڈ یونیورسٹی پریس, اس وقت بھی اتنے زیادہ آپریشنز نہیں تھے ود ان پاکستان. جی ہاں, بہت چھوٹے تھے. اٹ واز آپریٹنگ ایٹ کوائٹ اسمال اسکیل. جی ہاں, چھوٹے سے ایک گھر میں تھا پورا سارے آپریشن, اور بہت ہی مطلب یہ اس زمانے میں 2 کتابیں چھاپتے تھے, کبھی 1 کبھی 2 ہر سال. اب ہم 200-250 کتابیں ہر سال چھاپتے ہیں. آپریشن تو چھوٹا سا تھا جب, بٹ اٹ ڈڈ ایکسپینڈ اینڈ انکریز اوور دی ایئرز. جی ہاں, اٹ ڈڈ. بالکل. اب 250 کتابیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرنٹ ہوتی ہیں اینیولی. جی ہاں, یہ کس طرح سے پروسیجر ہوتا ہے, آپریشنز اس کے کس طرح کے, اس پر ہم بات چیت کریں گے. بٹ بفور دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ میجر ٹرننگ پوائنٹ ان یور پروفیشنل لائف کہاں پر آپ کہیں گی؟ مطلب یہ آکسفورڈ میں میرے خیال میں جب میں نے اپنی بزنس چھوڑ کر پھر آکسفورڈ جب جوائن کیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنی بزنس کر رہی تھی تو اس میں اتنے ریسورسز نہیں تھے میرے پاس کہ جس طرح میں جو میرے آئیڈیاز تھے جس طرح میں ان کو بڑھانا چاہتی تھی, اتنے ریسورسز نہیں تھے. اور یہ ایک وجہ تھی کہ جو مجھے جب ان نے آفر کیا آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں, کہ میں نے یہ مطلب یہ ایکسیپٹ کر لیا یہ آفر, یہ سوچ کے کہ یہاں مجھے زیادہ ریسورسز ملیں گے, اور جو بھی میرے آئیڈیاز ہیں وہ میں ان کو آسانی سے
بالکل آگے لے جا سکوں. بالکل ان کی ایگزیکیوشن بھی کافی ضروری ہے. ہم بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے امینہ سید کے ساتھ جو ہے مینیجنگ ڈائریکٹر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے لیے, بٹ آفٹر دا بریک. کمپنی انالیسز میں بات ہوگی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے آپریشنز پر. اپنے سوالات تیار رکھیں اور ہمیں کال کریں 2270-861 پر, اینڈ ویل سی یو رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو ایگزیکٹو ڈائلاگ, اور اب ہم چلیں گے کمپنی انالیسس کی طرف. امینہ سید مینیجنگ ڈائریکٹر فار آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ہم نے ان کے پروفیشنل ایکسپیرینسز پر بات چیت کی, لیکن اب ہم خاص بات چیت کریں گے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے بارے میں. بٹ بفور دیٹ لیٹس ٹیک اے کالر. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ شارق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شارق, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ان کی بک کی پیسز سے, ان کی پرائسز اتنی ہائی ہوتی ہے کہ عام اسٹوڈنٹ افورڈ نہیں کر سکتا, اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گی؟ بہت شکریہ شارق اس سوال کے لیے اور اس کال کے لیے. شارق کا کہنا ہے کہ پرائسز بہت اوپر ہیں, اینڈ ایز ہی مینشنڈ کہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص کر افورڈیبلٹی فیکٹر کافی آ جاتا ہے, اینڈ دے کانٹ سمپلی افورڈ دیز بکس. جی میرے خیال میں یہ ایک بہت عام سوال ہے, لیکن اس کا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم جو خاص طور پہ ہم کتابیں جو شائع کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہی کے لیے کرتے ہیں, اور ان کا جو افورڈیبلٹی ہے اس کا ہم بہت خیال رکھتے ہیں. بٹ اف دا اسٹوڈنٹ از سیئنگ, خود شاید ایک اسٹوڈنٹ ہے, یا پھر جنرلی اگر اسٹوڈنٹ سے ایک سروے بھی اگر کیری آؤٹ کریں تو نارملی اسٹوڈنٹس نہیں افورڈ کر پاتے بکس, اینڈ دے ہیو ٹو الٹیمیٹلی ریورٹ ٹورڈز پائریٹڈ ورژنس. جی ویل ایکچولی دیٹس ناٹ دا کیس ایٹ آل. پائریٹڈ بکس جو ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سستی ہوتی ہیں, حالانکہ اصل میں وہ سستی نہیں ہوتی. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو پائریٹس ہیں وہ وہی قیمت رکھتے ہیں جو ہماری کتاب کی ہے, لیکن جو مڈل مین ہے بیچ میں, جیسے اگر ہم 20% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں بک سیلر کو تو وہ 40 دے دیتے ہیں. اچھا, میں ایک خاص بک کا یہاں پہ ریفرنس دینا چاہوں گی. جی اگر آپ کوئی بھی انفیکٹ کوئی آئی ووڈنٹ لائک ٹو نیم اینی بک ہے, بٹ اگر کوئی بک دیکھ لیں فار انسٹنس, اگر وہ مارکیٹ میں 3000 یا 1500 تک کی ہے, یو ول گیٹ اے پائریٹڈ ورژن ایٹ اراؤنڈ آپ کو مل جائے گا تقریباً 250 سے 300 روپے کا. جی یہ تو وہ دیکھیے 3000 کی جو آپ بات کر رہی ہیں, یہ تو وہ کتابیں ہیں جن کے یہاں جو باہر کوئی پبلشر ہے یو ایس میں یا یو کے میں, ان کا یہاں کوئی نہ ایجنٹ ہے نہ آفس ہے, تو کوئی ان کی کتاب یہاں منگوا لیتے ہیں, یا تو امیزون سے منگوا لیتے ہیں, یا خود اگر ٹریول کر رہے ہیں تو وہ ان کو پروفٹ سے بیچتے ہیں. آکسفورڈ کی کتابوں کی قیمتیں زیادہ نہیں ہیں. آپ کو حیرت ہوگی جو ہماری کالج کی ٹیکسٹ بکس جو آج کل بہت مقبول ہیں, کراچی میں میرے خیال میں 300 کالجز میں استعمال ہو رہی ہیں. آکسفورڈ انگلش فار کالجز ایک کتاب ہے, اور ایک ہے آکسفورڈ پریکٹس گرامر. ان کی قیمت ہے 150 سے کم ہے, ایک 125 کی ہے اور ایک 150 کی ہے. ویسے عام طور پہ جو ہماری کالج ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں وہ 150 200 بہت ہوا تو 250 روپے کی. اب دیکھیے اس سے کم ہم کیسے کریں؟ اچھا, یعنی کہ میکسیمم جو جا سکتے ہیں یہ 250 روپے تک پر جا سکتے ہیں. جی ہاں, جو ہماری کالج. اچھا چلیں, آف کورس 250 بکس تو پرنٹ ہوتی ہیں آپ کے یہاں ہر سال اینولی, دیٹس اے ہیوج نمبر, بگ نمبر. لیکن اگر آپ کو کوئی پرائس رینج یاد ہو, ہائیسٹ سائٹ پہ کون سی کتاب رہی ہوگی؟ دیکھیے ہائیسٹ سائٹ پہ ہوتی ہیں 500-600 روپے کی, مطلب آج تک اس لیکن وہ ٹیکسٹ بکس نہیں کیا. وہ ہیں جنرل بکس, جیسے پاکستان کی اکانومی پہ یا پاکستان کے لٹریچر پہ ٹیکسٹ بکس ہو سکتی ہیں, جیسے ریکمینڈڈ لسٹ میں آ سکتی ہیں. لیکن جو ہوتی ہیں نصابی کتابیں, کور ٹیکسٹ بکس, ان کی ہماری 25 روپے کی بھی ہیں, 28 روپے کی بھی ہیں. اسکول کی ٹیکسٹ بکس اس سے شروع کرتے ہیں ہم 25-28, پھر جاتی ہیں 150 200 250 تک روپے. اور یہ ٹیکسٹ بکس ہیں, ان کی بھی آپ کو حیرت ہوگی. جو 150 روپے میں آپ کہہ رہی ہوں, آپ کو بتا رہی ہوں, آکسفورڈ انگلش فار کالجز,
اس کی بھی پائریٹڈ ایڈیشن آ گئی ہے. اچھا ویسے اگر ہر ملک کا ایک اپنا اسٹرکچر ہوتا ہے, عوام کو دیکھنا کافی ضروری ہوتا ہے. ان اے پور کنٹری لائک پاکستان, a third world nation, I'm not trying to degrade the country here, but specifically یہاں پر اگر آپ زیادہ تر عوام کی بات کریں جو زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ lower segment of the society ہے, they simply can't afford even a 400 or a 500 rupee book. اگر انہیں اس کا pirated version ملے گا, of course وہ cost factor کو دیکھ کر cost effective ہونے کی کوشش کریں گے اور سستی book pirated خرید لیں گے. وہ دیکھیے وہ پائریٹ اول تو جب پائریسی کی وجہ سے کتابیں مہنگی ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جیسے ہماری کوئی کتاب کا 5000 کاپیز ہم مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں, اگر وہ پائریٹ ہو گئی اور پائریٹس نے 4000 بیچ دی, ہم نے 1000 بیچی, تو وہ جو اکانومیز آف اسکیل ہے وہ پھر اس سے ہم نہیں فائدہ اٹھا سکیں گے, چونکہ ہمارا مارکیٹ پائریسی کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے. جب مارکیٹ چھوٹا ہوتا ہے تو چیز کی قیمت بھی مہنگی ہو جاتی ہے. But don't you think printing companies generally have to be socially responsible, because یہ ایجوکیشن کا ایک پرپس ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر pirated version بھی اویلیبل ہے, so why not bring down your prices as well, تاکہ لوگ زیادہ ریورٹ ہو اس کی طرف. دیکھیے of course we have to be socially responsible, but we have to stay in business. اگر ہم پائریسی سے کمپیٹ کریں تو دیکھیے پائریٹڈ کتابوں میں نہ تو وہ آتھرس کو رائلٹیز دیتے ہیں, نہ وہ جو ڈیزائنر ہے یا السٹریٹر ہے یا ایڈیٹر ہے یا پروف ریڈر ہے, نہ ان کو وہ کوئی پیمنٹ کرتے ہیں. وہ تو جو یہ سب کام ہم کر لیتے ہیں, ہم آتھرس کو رائلٹیز دیتے ہیں, پھر ہم ڈیزائنرز کو ہائر کرتے ہیں, ہمارا پورا ڈیزائن اسٹوڈیو ہے دفتر میں, تصویریں ہم اپنی خود بناتے ہیں, یہ نہیں کہ کسی میگزین یا کتاب میں سے نکال کے چھاپ دیتے ہیں جو اور پبلشرز کرتے ہیں. اوکے تو اس پہ ہم سب انویسٹمنٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں لوگوں کو جابس ملتے ہیں. وہ سب کر کے جب ہماری کتاب اچھا پھر ہم مارکیٹنگ میں اور پروموشن میں خرچ کرتے ہیں. جب اس کا ایک مارکیٹ میں ایک ڈیمانڈ بن جاتی ہے اور کتاب آ جاتی ہے تو پائریٹ اس کو لے کر اور اس کی کاپی کر لیتے ہیں. اب کس طرح ہم ان سے کمپیٹ کریں, اور وہ ہم سے مارکیٹ چھین لیتے ہیں, ہمارا مارکیٹ سکڑ جاتا ہے. اکانومیز کے اب چونکہ اگر آپ 1000 چھاپیں گی اس کی جو قیمت ہے وہ زیادہ آئے گی, 30,000 کاپیز چھاپیں گی قیمت ایک دم سے گرے گی. بالکل تو ہمارا مارکیٹ یہ اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں, اس کے باوجود پھر بھی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں. دیکھیے پائریٹس ٹیکسز نہیں دیتے گورنمنٹ کو, your due taxes. بالکل. اچھا میں آنا چاہوں گی آتھرس کی طرف. کچھ آج کل دیکھیں بڑے آتھرز آ گئے ہیں مارکیٹ میں, اینڈ وی سی a lot of retired generals یا bureaucrats یہ بھی کافی کتابیں لکھنا شروع ہو گئے, and they have become popular of course. So آکسفورڈ کی طرف سے دیکھا گیا کافی ان کی کتابیں چھاپی ہیں, they've brought them forward. So آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ ان کو اوور ایکسپوز کر دیا گیا ہے؟ نہیں, اوور ایکسپوز in terms of کہ آتھر بنا دیا گیا ہے ایک دم سے, حالانکہ یہ ہے نہیں پروفیشنل آتھرز. جی بلکہ ابھی ہماری 4 مئی کو ایک نئی کتاب آ رہی ہے, دا ڈائریز آف فیلڈ مارشل ایوب خان, اور جو 66 سے 72 کی ان کی ڈائریز تھیں. میرا خیال میں ان کو ہم نے بالکل نہیں اوور ایکسپوز کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اتنا یہاں آفیشیل ڈاکیومنٹس کی اتنی ایک تو سیکریسی بہت ہے. اگر آپ جانا چاہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اور ملک میں 30 سال کا وہ ہوتا ہے کہ 30 سال کے بعد وہ ریلیز کر دیتے ہیں, ڈی کلاسیفائی. یہاں ہر چیز جس کو دیکھیے آپ کلاسیفائڈ ہے, لوگوں کو بالکل ایکسیس نہیں ہے کہ یہ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس. اگر کوئی ڈی کلاسیفائی بھی ہوتے ہیں ڈاکیومنٹس, آفیشیل ڈاکیومنٹس اور آرکائیوز, تو وہ اتنی ان کی آرگنائز اور نہیں ہے صحیح طرح, وہ فریگمنٹڈ ہیں, پھیلے ہوئے ہیں, پتہ نہیں چلتا کون سا ڈاکیومنٹ کہاں سے نکالیں. تو اس قسم کی جو ہماری ہسٹوریکل جو انفارمیشن ہے جو ہونی چاہیے نالج, وہ سمجھیے کہ دب گئی ہے یا کھو گئی ہے. اچھا لیکن جو سیکرٹس ہوں گے پروبیبلی ان کے 70s کے 60s کے 80s کے, وہ 30 سال بعد یا 20 سال بعد سامنے ابھر کے آتے ہیں. جی ہاں, کافی دیر سے سچ پتہ چلتا ہے, لیکن پھر بھی چل تو جاتا ہے. جیسے 71 کے جو حمود الرحمان کے ڈاکیومنٹس تھے, وہ بھی انہیں کچھ تو ڈی کلاسیفائی کیے تھے, لیکن اتنی مشکلات پیش کر دی تھی. کچھ پھر جنریشن گیپ بھی آ جاتا ہے, یو کانٹ ریلی ریلیٹ ٹو اٹ, یا پھر صحیح ٹائم پہ نہیں. جنرلی اگر آپ کو سچ پتہ چلے تو اس کا کچھ پھر فائدہ نہیں رہتا. پھر ایک عرصے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایسا ہوا تھا. ہسٹورینز اور اسکالرس کے لیے تو ضروری ہے, لیکن یہاں تو 30 سال کے بعد بھی نہیں ڈی کلاسیفائی ہوتے. یہ مشکل, اس لیے ہم
اب اور کیا سورسز رہیں انفارمیشن کی؟ سورسز وہی ہیں کہ جو پلیئرز ہوں جن نے ان ایونٹس میں حصہ لیا تھا، وہ پارٹیسپینٹس تھے، اس لیے جو وہ لوگ وہ چیزیں لکھتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے پرسپیکٹیو سے لکھتے ہیں. یہ میں نے اور ہم جو ان کے چھاپتے ہیں تو ہم یہ کہہ کے نہیں چھاپتے کہ یہ ایک بہت ہی آبجیکٹیو ایک پرسپیکٹیو ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت سبجیکٹیو ہے، یہ ان کا اپنا ویو پوائنٹ ہے. لیکن اگر کوئی دوسری طرف سے لکھے وہی اسی ایونٹ کے بارے میں تو ہم ان کی بھی چھاپ دیتے ہیں. تو جیسے ایک یہ ایونٹ تھا ایسٹ پاکستان، جب بنگلہ دیش بنا ہے، پاکستان ٹوٹا ہے، اس پہ بہت ہم نے کتابیں چھاپی اور مختلف لوگوں نے، کسی نے ایک پہلو سے لکھی، کسی نے دوسرے، کسی نے ایک کو کانٹرڈکٹ کیا اپنے پہلو. جی ہاں بالکل. تو اس کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ہر پہلو سے اس ایشو کو ہم اس کو کور کریں گے تاکہ اس میں سے پھر جو ریڈر پھر اپنی رائے قائم کرے گا، وہ پڑھ کے مختلف ویو پوائنٹ. آف کورس. اچھا، ویسے آپ کا جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے ود ان پاکستان کتنا وائڈ اسپریڈ ہے، کہاں پر ہے، کس طرح سے ہے؟ ہمارا تو بہت وائڈ اسپریڈ ہے. ہم ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کے ذریعے ہم کرتے ہیں. میرے خیال میں کوئی 1000 آؤٹلیٹس ہیں. اور جو ریٹیل آؤٹلیٹس ہیں؟ ریٹیل اصل میں ہم نے اپنی بھی کھول لی ہیں. بالکل. 9 آؤٹلیٹس کراچی میں 3 ہیں، پھر لاہور، ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ہر جگہ ہیں. اچھا، زیادہ تر اربن ایریاز ہیں؟ جی ہاں. اور اگر یہ ٹیکسٹ بکس ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی ریچ ریٹیل آؤٹلیٹس کی فارم میں زیادہ ہونی چاہیے؟ جی. تو کوئی پلان کہ اور مزید آپ ریٹیل آؤٹلیٹس کھولیں گے؟ جی نہیں، ہمارا پلان تو نہیں، چونکہ ہم ریٹیل بزنس میں ہیں نہیں. یہ جو ہم نے کھولی ہیں ریٹیل آؤٹلیٹس، یہ اس لیے کھولی ہیں تاکہ کم از کم لوگوں کو، جو یہ بھی ایک سمجھیے پائریسی کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ میں جب مارکیٹ میں جاتی تھی تو لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ کی کتابوں کی کوالٹی بہت گر گئی ہے اور کاغذ اتنا خراب ہے، پرنٹنگ اتنی خراب ہے. تو میں حیران ہوتی تھی. میں نے کہا اچھا آپ دکھائیے مجھے. تو وہ جب دکھاتے تھے تو پائریٹڈ بک نکلتی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جینیون کتاب ہے، جس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو رہی تھی. تو اس لیے میں نے سوچا کہ ہم کم از کم 8-9 تو کھول لیں ہر شہر میں تاکہ لوگ وہاں جا کے دیکھ تو لیں کہ اصلی کتاب کی یہ شکل ہے. اچھا. تاکہ پھر جب وہ پائریٹڈ کتابوں کو، یعنی ایڈورٹائز کرنا ہے. جی ہاں، ایک قسم کا یہ ہم نے اپنے مارکیٹنگ بجٹ سے کھولی تھی. اچھا. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ اب سب پروفٹ میکنگ ہو گئی ہیں. اب ہمارے مارکیٹنگ بجٹ، well that's a very good thing, but generally Oxford University Press پاکستان کا کیا یہ آبجیکٹو ہے to reach out to everybody، یا پھر ہر شخص کی ریچ میں ہو یا پھر ہر کسی کی طرف پہنچ سکیں گے؟ جی یقیناً. لیکن اس کی وجہ سے پھر ہم اور ڈیلرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں جو بک ٹریڈ ہے. ہم چاہتے ہیں وہ افورڈیبلٹی فیکٹر آ جاتا ہے کہ ہر یا پھر کامن مین جو ایک، جی، وہ کس طرح افورڈ کرے گا ان کتابوں کو؟ دیکھیے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ سے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ کاغذ پہ ڈیوٹی نہ لگائیں. وہ کاغذ پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، انک پہ ڈیوٹی ہے، فلمز، پلیٹس، جتنے را مٹیریلز ہیں کتابوں کے، سب پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو اس میں حکومت کو ان چیزوں کو، کمپیوٹرز کو تو معاف کر دیا ہے ڈیوٹی سے، ان چیزوں کو بھی معاف کریں، اس سے کتابوں کی قیمتیں کم ہوں گی. دوسرا یہ ہے کہ یہاں لائبریریز ہونی چاہیے پاکستان میں. That is very important. That's one thing that's missing. لائبریریز نہیں ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کراچی میں 18 ٹاؤن ہیں، ان میں سے 6 یا 7 ہیں جن میں ایک پبلک لائبریری نہیں ہے. بالکل. ہم مزید ان چیزوں پہ بات چیت کریں گے. انفیکٹ میں یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گی ان ینگ پروفیشنلز کے لیے جو یہ شو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اس مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں جہاں امینہ سید ہیں تو آپ پھر ہمیں کال کریں ہمارے اگلے سیگمنٹ میں وچ از گریٹ کال. ہمارا فون نمبر ہے 22270861. فی الحال ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف اور واپس آنے کے بعد مزید ڈسکشن ہوگی گریٹ کال میں. آپ دیکھتے رہیے گا ایگزیکٹو ڈائلاگ. اینڈ ویلکم بیک ٹو ایگزیکٹو ڈائلاگ. اور اب وقت ہوا ہے گریٹ کال کا. ایک کالر موجود ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پہ. ان کا ایک سوال ہے امینہ سید کے لیے. لیٹس اسپیک ٹو دی کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی دس از عثمان عقیل.
جی عثمان, کیا سوال ہے I آپ would کا؟ like to congratulate you first of all, Miss Hina. You're doing a great show. Thank you. And my question from Amina Sayyed is کہ آج کل یونیورسٹیز کے اندر جو ہیں for especially MBAs, you see, we appreciate that you're reaching out to the colleges, which is very good. But especially MBAs جو کر رہے ہیں یونیورسٹیز لیول کے اوپر, وہاں پہ جو کورسز آفر کرتے رہے ہیں تھرو دا بکس, اس کے اندر جو ہے کافی ہمیں مشکلات ہوتی ہیں. وی کی ناٹ فائنڈ دا بکس, اسپیشلی اینڈ دیز بکس آر آلسو ناٹ اویلیبل ان دا لائبریریز. سو واٹ اباؤٹ دیٹ؟ وائی ڈونٹ دے کیری آؤٹ اے سروے اینڈ دے فائنڈ آؤٹ کہ جی یونیورسٹیز میں جو بکس پڑھائی جا رہی ہیں تو ان کو بھی پرنٹنگ اسٹارٹ کرے. تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ ول بی مور بینیفیشیل فار اس؟ جی بہت شکریہ اس کال کے لیے. جی امینہ, کیا کہیں گے آپ؟ جی میرے خیال میں دیکھیے یہ ایک پوری پروسیس ہے جو میں چاہتی ہوں کہ یہاں بھی لوگ فالو کریں, اور یہاں بھی جو بھی فورم ہوتا ہے مجھے موقع ملتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتی ہوں کہ اب جیسے بزنس اسکولس کے لیے ہمارے پاس بہت کتابیں ہیں. ہمارے پاس مارکیٹنگ پہ ہیں, مینجمنٹ پہ ہیں, اور اکاؤنٹس پر ہیں. لیکن یہ میں درخواست کروں گی خاص طور پہ اساتذہ سے کہ قبل اس کے کہ وہ کوئی کتاب پرسکرائب کریں, وہ پبلشر سے رابطہ کر لیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کچھ کتابیں ریکمینڈ کریں یا ان کی, تاکہ وہ ان کو مہیا کریں. لیکن اگر آپ لیول آف ایجوکیشن دیکھیں ود ان پاکستان, اب جو ٹیچرز ہیں, ڈو یو تھنک کہ وہ اتنا ٹائم نکالیں گے؟ پہلی چیز یہ دیکھنی پڑے گی کہ وہ آئیں گے, پڑھائیں گے اسپیشلی ان کالجز اینڈ یونیورسٹیز ان دیٹ اسپیسیفک لیول, اور وہ اس طرح کی چیزیں کریں کہ پبلشر سے رابطہ کریں, بات کریں, اور یہ تمام چیزیں ارینج کریں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ جو ڈفرینٹ یہاں پہ جس طرح آپ کا پریس ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس, جی اگر آپ بھی ایک سروے کیری آؤٹ کریں تو شاید اس مسئلے کا کچھ حل ہو سکتا ہے؟ جی ہم تو کرتے ہیں, ہمارے جو ہمارے ریپس ہیں ہمارے پاس کوئی 40-50. لیکن پھر بھی اب یونیورسٹیز اینڈ کالجز کے لیے اتنی کتابیں نہیں ملتی. میرے خیال میں دیکھیے اچھی خاصی مل جاتی ہیں کتابیں, ہماری ہر سبجیکٹ پہ ہیں, ہسٹری پہ ہیں, پاکستان اسٹڈیز پہ ہیں, اسلامیات پہ ہیں کالجز اور یونیورسٹیز کی. لیکن ان کا رابطہ تو ہونا چاہیے. ٹیچر سے ہم ویسے ملتے بھی رہتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ یو ایس میں یونیورسٹیز ہیں وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں. آج کل تو کانٹیکٹ کرنا کوئی مشکل, اکاؤنٹس کی بہت مشکلوں سے ملتی ہیں. انفیکٹ اکاؤنٹس کی فرینک وڈس کی کتابیں ہمارے پاس بھری پڑی ہیں, اور وہ تو اتنی اسٹینڈرڈ. کافی اور بھی اب دیکھیں نا, نئی نئی کتابیں آ رہی ہیں, کچھ نئے نئے آتھرز آئے ہیں, باہر کے آتھرز ہیں, ان کی کتابیں یہاں اویلیبل نہیں ہیں. نہیں تو جو اویلیبل ہیں ان کو تو پرسکرائب کریں, پہلے معلوم کریں کہ یہ کتاب اویلیبل, چونکہ یہ خالی ایک کتاب کا نام لکھ دینا, اسٹوڈنٹس کو بتا دینا, میرے خیال میں یہ اس میں تھوڑے سے یہ ان کو ذرا ایفرٹ کرنا پڑے گا. اور پبلشرز ہیں یہاں پاکستان میں, مطلب یہ ہم تو خیر ہیں, اور بھی ہیں, فیروسنز ہیں, سنگ میل ہیں, ان سے ملیں, ان سے بات کر کے, ان سے ڈسکس کر کے پھر کتاب لگائیں. اچھا, جیسے میں کہی تھی کہ یو ایس سے جو یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, وہ ہمیں ای میل بھیجتے ہیں کہ ہم یہ آپ کی کتاب پرسکرائب کرنا چاہ رہے ہیں جو پاکستانی آتھرز کی ہوتی ہیں, یا پاکستان کو کوئی فرنٹیئر پہ وہاں کوئی ساؤتھ ایشیا میں کوئی کورس کر رہا ہے, ساؤتھ ایشین اسٹڈیز, تو ہماری وہ پہلے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے پاس ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تھی لیکن اب آؤٹ آف پرنٹ ہے, تو کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کی پھر سے پرنٹ کریں, اور ہمارے اسٹوڈنٹس, ہم اپنے اسٹوڈنٹس سے کہیں گے کہ وہ خریدیں, تو آپ کے لیے ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, آپ اس کو پرنٹ کریں. بالکل. پھر جب ہم کمٹ کر لیتے ہیں کہ جی ہاں ہم پرنٹ کریں گے, پھر وہ جا کے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں. بالکل. اچھا, اور دیکھیے لائبریریز کا بہت ضروری ہے, اور لائبریریز کا جال پھیلنا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, اور اسی سے شاید زیادہ بہتری آ سکتی ہے. جی آپ آف کورس یور ایٹ سی ای او لیول, یو دا مینیجنگ ڈائریکٹر فار آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان, لیکن آپ نے بھی کبھی اپنا پہلا انٹرویو دیا ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو اس وقت کس طرح سے گیا آپ کا پہلا انٹرویو, کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ جی میرے خیال میں وہ تو جب میں نے انٹری لیول پہ جوائن کیا تھا 1979 میں, تو اس وقت میرا خیال پرانی بات ہو گئی, لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ مجھ سے پوچھا تھا جب یہاں انگریز تھے جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے ہیڈ تھے, کہ آکسفورڈ کی کتابوں کے لیے میں پاکستان میں کیا کر سکتی ہوں, اور کیا سٹیپس لے سکتی ہوں کہ آکسفورڈ کی کتابیں یہاں مقبول ہوں. تو اس کا میں نے کہا تھا کہ میں آکسفورڈ کی اتنی مطلب بڑی برانڈ ہے, اتنا خاص طور پہ ڈکشنریز کا, تو میں نے کہا کہ جن چیزوں میں آکسفورڈ کا بڑا نام ہے, ریفرنس بکس اور ڈکشنریز, کہ اس سے میں سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں.
اور لوگوں کو وہ وہاں اس میں پروموشن کر کے ایک ڈیمانڈ جنریٹ کرنا چاہتی ہوں, اور ایک دفعہ یہ نام پھیل جائے تو پھر بہت آسان ہوگا. بالکل. اچھا, آپ کو ابھی تک یاد ہے اپنا پہلا انٹرویو؟ اچھا, ایک اور کال ہمیں ریسیو ہوئی ہے, لیٹس اسپیک ٹو دی کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں فہیم بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو سو مچ. میں فون کال کر کے کچھ معلومات حاصل کرتا ہوں آپ سے. جی یہ امینہ صاحبہ سے ایک سوال یہ تھا کہ میرا اپنا بک اسٹال ہے نرسری پر. میں جب کوئی کتابیں اپنے شاپ کے لیے لینے جاتا ہوں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ پائریسی بکس کیسی ہوتی ہیں اور اس کو ہم اوریجنل بکس کو کس طرح لیں, کیونکہ وہاں کوئی ایسا آتھورائز آپ کی ہول سیلر نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ ہم وہاں سے جا کے جینوئن بک لے سکیں آپ کی. تو بعض اوقات مجھے بھی پائریسی بکس مجھے بھی مل گئیں اور بعد میں واپس کرنے گیا ہوں تو اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا ہول سیلر نے کہ آپ کے پاس اوریجنل کتاب ہے. تو کوئی ایسا آپ کا کرائٹیریا ہے جس میں ہم جا کے آپ کی کتاب کو پتہ کر سکیں گے اوریجنل کتاب یہی ہے؟ بہت شکریہ فہیم اس کال کے لیے. جی امین. جی میرے خیال میں اس کا تو واحد علاج یہ ہے فہیم صاحب کہ آپ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب آپ آکسفورڈ ہی سے خریدیں. جیسے ہمارا آپ نرسری میں ہیں تو میرے خیال میں آپ کے لیے قریب پڑے گا طارق روڈ ڈالمن مال میں ہمارا. اچھا, ادھر بھی ایک ہے کیونکہ 3 آپ نے کہا ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں کراچی میں. جی ہاں, ایک ڈالمن مال میں ہے, طارق روڈ پہ, ایک اردو بازار میں ہے اور ایک کلفٹن میں ہے, اور پھر ایک کرنگی میں تو خیر ہے ہی. کرنگی میں تو بہت بڑا وہ ہے ہمارا ڈسٹریبیوشن سینٹر. تو آپ اور دیکھیے اگر آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ ایسی جگہوں سے تو ہم ڈیلیوری دے دیں گے. آپ ہمیں فون کر کے فیکس کر کے آپ مطلب یہ آپ ہمارے ساتھ وہ ہو جائیں رجسٹر. اچھا, ویسے ایک سوال ابھی جو میرے ذہن میں آیا کہ جس طرح آپ نے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تو آف کورس آپ کا کافی اسٹرانگ ہے, ریٹیل آؤٹ لیٹس آپ نے کھولے تاکہ مزید ایڈورٹائز کر سکیں, لیکن بٹ دا گڈ نیوز واز کہ وہ پروفٹیبل اینٹیز بن گئے. بٹ اب آج کل کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل اکانومی کا دور ہے. اس دور میں زیادہ تر کتابیں آن لائن آرڈر ہو جاتی ہیں. So what would you say on that? Don't you think کہ اب زیادہ تر لوگ اس طرح آرڈر کر لیتے ہیں باہر کی بھی کتابیں جا کے on different various websites? So what about it? Don't you think you should become more of a pure click company? جی certainly. ویسے ہماری ویب سائٹ ہے آج کل, وہ میرے خیال میں 1-2-3 ہفتے کے بعد وہ پھر اسٹارٹ ہوگی. آج کل اس کو ہم ذرا ریڈو کر رہے ہیں, تو ویب سائٹ سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے. لیکن ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ویب سائٹ سے آپ منگوا لیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر جیسے آپ پاکستان میں جو ہوتے ہیں جیسے فہیم صاحب ہیں کہ وہ ہمیں ای میل سے آرڈر دیں, ہم ان کو اس آرڈر کے جو ویلیو ہے وہ ہم ان کو بتا دیں گے کہ یہ آپ کی ویلیو بن رہی ہے. اوکے. اور جو بھی وہ اماؤنٹ ہے وہ جو بھی قریبی ان کا بینک ہے, ہمارے کئی بینکس میں یہاں ہمارے اکاؤنٹس ہیں, وہاں وہ اماؤنٹ جمع کر دیں. اچھا, اور جیسے جمع ہوں گے ہم ہماری ڈیلیوری ٹرک سے ہم ان کو ڈیلیور کروا دیں گے. اچھا, ویسے ڈیلیوری ٹائم پیریڈ کتنا ہوگا ان کتابوں کا؟ کراچی میں بہت ایک دن یا صبح اگر وہ آرڈر دیں گے شام تک یا اگلے دن تک. It's almost like ordering online. جی ہاں, almost. So I would like to talk about وہ لوگ جو آپ کے یہاں اپلائی کرتے ہوں گے. تقریباً 200 امپلائیز آپ کے یہاں ہائرڈ ہیں within Oxford University Press پاکستان, all over پاکستان 200 امپلائیز ہیں. اینولی آپ کتنے لوگ ہائر کرتی ہیں, اور جب آپ ہائر کر رہی ہوتی ہیں, جب خاص آپ انٹرویو لیتی ہیں, جب ایک اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ آپ ان کا انٹرویو لیں, تو کن خاص کوالٹیز کو آپ اسیس کرتی ہیں؟ اصل میں وہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس پوزیشن کے لیے ہیں. اگر جیسے ایڈیٹرز کے لیے ہیں پھر میں ان کی لینگویج سکلز پہ ذرا سا. سب سے زیادہ اسٹریس لینگویج سکلز پر ہوتا ہے اگر وہ ایڈیٹوریل پوزیشن کے لیے آ رہے ہیں, پھر اس میں ضروری ہے. اچھا, وہاں پہ تو بہت, پھر اگر کوئی فورن گریڈ ہو, ایک لوکل ہو بالکل, کوئی زیادہ پریفرنس فورن کو نہیں ملے گی بیکاز فورن گریڈ کو, بیکاز لینگویج اسکلز ریلیٹیولی ان کی بہتر ہوں گی. نہیں, ہمیشہ یہ نہیں ہو سکتا, بلکہ میں دیکھتی ہوں کہ اگر ان کی اسکولنگ بہت ساؤنڈ ہے, اگر باہر نہ بھی گئے ہوں تو وہ ان کی اسکلز اچھی ہو جاتی ہیں, یعنی گراس روٹ لیول سے. جی ہاں, یا اگر وہ خود, پھر میں ان کا ہابیز کا ہمیشہ معلوم کرتی ہوں, ڈسکس کرتی ہوں کہ وہ پڑھتے ہیں, ان کو پڑھنے کا شوق ہے. چونکہ کئی لوگ ہیں جن کی ایجوکیشن اتنی اچھی نہیں ہے, بلکہ باہر کی تو ہے ہی نہیں, پاکستان میں بھی, لیکن وہ پڑھتے بہت ہیں. تو کچھ ہمارے ایڈیٹرز ہیں جن کی لاجواب لینگویج سکلز ہیں, چونکہ ان کی ہابی ہے پڑھنا, تو وہ تو ان سے مل کے بات کر کے پھر ہم ریٹن ٹیسٹ بھی لیتے ہیں. اچھا, ریٹن ٹیسٹ بھی ہے, which is a very good thing. وہ فائنلی وہاں پر آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ کس لیول پر ہیں جو اپلائی کر رہے ہیں.
अच्छा, एक तो लैंग्वेज स्किल्स हो गई, ये देखती हैं आप, और भी फीचर्स को देखती हैं? फिर हम उनका ज़रा एटीट्यूड देखते हैं कि एटीट्यूड क्या है. थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो जाता है कि पॉजिटिव है, या कुछ लोगों का ये होता है कि मैं ये पूछती हूँ कि पिछला जॉब क्या था, क्यों छोड़ा. और अक्सर अगर लोग जैसे जो भी कंपनी उन्हें छोड़ी है उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, या अपने बॉस या कॉलीग्स की. अच्छा. तो उसका ज़रा नेगेटिव इंप्रेशन. जी हाँ, ये लगता है कि ये लोग तो फिर जब पहले अब आपको इंटरव्यू देना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखें. बिल्कुल. हमें कुछ और कॉल्स भी रिसीव हुई हैं, इनसे बात कर लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम अहमद शुरैम सैयद है. मैं अमीना सैयद साहिबा से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सस्ती किताबें होती हैं, हमारे बुक लवर्स जो हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं होती कि हम जाके खरीद सकें बहुत एक्सपेंसिव बुक. तो इस सिलसिले में कुछ काम कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो है? जी बहुत शुक्रिया सवाल के लिए. ऐसे बल्कि इनफैक्ट काफ़ी सवाल हमें पहले भी रिसीव हो चुके हैं, और इस पर ख़ास अमीना सैयद का कहना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो किताबें हैं ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 रुपये तक की हैं. मिनिमम साइट पर भी 200-250 इन ये प्राइस रेंज आपको मिल सकती है. बट हाउएवर अमीना, यू कैन डेफिनेटली कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक और सवाल ले लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी कौन बात कर रहे हैं? मैं इरफान बात कर रहा हूँ कराची से. जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि बेसिकली ऑक्सफोर्ड प्रिंटिंग प्रेस के बारे में एक आम रुझान है कि इनकी जो एग्जीबिशंस होती हैं उसकी किताबें सिर्फ एलीट तबका जो हमारा है वो अफोर्ड कर सकता है, और आम आदमी या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता. जबकि एक आम पब्लिक परसेप्शन है कि वहाँ पर सिर्फ एलीट तबका ही जाकर उन एग्जीबिशंस में किताबें परचेज कर सकता है. जी बहुत जी इरफान, इस सवाल का जवाब हम लेते हैं अमीना सैयद से. बहरहाल बहुत शुक्रिया इस कॉल के लिए. अमीना, विल गो टुवर्ड्स ब्रेक राइट नाउ. 2 सवाल हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट जो है कह सकते हैं सिमिलर क्वेश्चंस हैं ये. इस पर आपका जवाब लेंगे, और वापस आने के बाद ख़ास हम बातचीत करेंगे अमीना सैयद की फैमिली लाइफ पर इन अप क्लोज एंड पर्सनल. आप देखते रहिएगा एग्जीक्यूटिव डायलॉग. And welcome back to Executive Dialogue. हमारे साथ मौजूद है अमीना सैयद, एंड शी इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान. हमें कुछ कॉल्स रिसीव हुई थी ब्रेक पर जाने से पहले. ज़्यादातर सवालात इसी पर थे कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, अफोर्डेबिलिटी फैक्टर आ जाता है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इन किताबों को. अमीना सैयद का इस पर कमेंट लेंगे वंस अगेन बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट क्वाइट अ लॉट. लेकिन एक और कॉलर फ़ोन लाइन पर मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम. मैं जफर हनफी बात कर रहा हूँ कराची से. जी क्या सवाल है आपका? मैं टीचर हूँ. जी जी इंग्लिश लैंग्वेज का, और मैं सिटी स्कूल कैंपस में पढ़ाता हूँ. जी जी. मुझे अमीना साहिबा से क्वेश्चन ये करना है कि जैसे डिक्शनरीज इन लोगों की मार्केट में अवेलेबल हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, लेकिन मुझे सवाल ये करना है कि ये लोग डिजिटल डिक्शनरीज क्यों नहीं लेकर आते? जैसे कुछ कंपनीज के लैंग्वेज मास्टर्स अवेलेबल हैं जिसमें कि वो मतलब साउंड के साथ वो बताते हैं कि मीनिंग क्या है, या सेंटेंस करेक्शन वगैरह. और अगर अवेलेबल हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि कहाँ से मिल सकते हैं, और अगर नहीं है तो ये पूछना है कि कब तक अवेलेबिलिटी इनकी और क्यों नहीं है. जी बहुत शुक्रिया इस कॉल के लिए. पहले 2 सवाल सिमिलर ही थे. इनमें पूछा जा रहा था कि एक तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एलीट क्लास के लिए हैं ये किताबें, अपर मिडिल लोअर मिडिल क्लास भी नहीं अफोर्ड कर पाती इन बुक्स को. व्हाट वुड यू से ऑन दैट स्पेसिफिकली? और मेरा भी एक सवाल यहाँ पर है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड का नाम सुन के अक्सर लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कितने की किताबें होंगी, शायद एंटर ही ना करें वो शॉप को, या फिर उसकी किताब की प्राइस ही ना देखें. सो वुड यू से इट्स अ परसेप्शन ऑल्सो? जी हाँ, बल्कि मुझे खुशी है कि ये सवाल उठा है, क्योंकि यकीनन ये एक सोच है, एक परसेप्शन, एक माइंडसेट है जो मैं बदलना चाहती हूँ. उसकी देखिए पहली बात तो ये है कि ऑक्सफोर्ड की किताबें महंगी नहीं हैं, क्योंकि ये हम पाकिस्तान में हम ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए हम छाप रहे हैं. अच्छा, तो एक सवाल एक और अभी, सॉरी टू कट यू, बट इंडियन प्रिंटर्स की जो किताबें हैं वो बनिस्बत पाकिस्तानी प्रिंटर्स से या पब्लिशर से ज़्यादा सस्ती हैं.
میرے خیال میں why is that so? جی یہ بھی اب اس میں تبدیلی آئی ہے, پہلے ہوتی تھیں لیکن اب ان کی بھی قیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں. Because a lot of people who have been visiting different bookstores and in India ادھر بھی جو انڈین پبلشرز کی کتابیں ہیں, پاکستانی آتھر ہیں لیکن انڈین پبلشر ہیں اور کتاب سستی ہے. دیکھیے ایک تو انڈیا کا جو مارکیٹ ہے وہ ہم سے 10 گنا ہے اور وہاں لٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے اور پاپولیشن بھی آپ دیکھیے 1 بلین ہے, تو اس میں وہی بات ہو گئی. اور پائریسی وہاں کم ہے, یہ میں نہیں کہوں گی کہ پائریسی وہاں ہوتی نہیں ہوتی ہے, لیکن پاکستان کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو پبلشرز جو ہیں ان کی بہت اچھا وہاں کاروبار چل رہا ہے. پبلشرز زیادہ بھی ہیں ادھر پر جی ہاں زیادہ ہے لیکن مارکیٹ بہت ہے, بہت بڑا ہے. یہاں پہ بھی مارکیٹ ہے, انٹیپڈ مارکیٹ ہے بہت, مطلب ٹھیک ہے یقیناً ہے, ہم کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن یہاں کافی حد تک مارکیٹ جو ہے وہ پائریٹس نے چھینا ہوا ہے اور اس پہ وہ قائم ہے. اور ہمارے جو یہاں کی کاپی رائٹ لاز ہیں وہ اتنی کمزور ہیں کہ وہ کوئی ڈیٹرنٹ نہیں ہو سکتی. اس پہ کام ہونا ضروری ہے, بالکل لاز پہ اور ان کی انفورسمنٹ میں بہت کام ہونا چاہیے. اچھا ایک اور سوال, جو ایک ٹیچر ہیں انفیکٹ ظفر, ان کا کال آیا ہے, انہوں نے کہا کہ ڈکشنریز آپ کی بہت اچھی ہیں, اپریشیٹنگ دیم, لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اب ڈیجیٹل ڈکشنریز کا زمانہ آ گیا ہے, سو ڈو یو ہیو اینی, اگر ہیں تو کہاں اویلیبل ہیں اور نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ جی ہماری ہیں اور ہماری بہت آسانی سے, اگر نہیں بھی ہیں بہت آسانی سے بن سکتی ہیں, کیونکہ جتنا جو ہمارے ڈکشنریز کا ڈیٹا بیس ہے وہ ہمارے پاس سب الیکٹرانک فارم میں ہے اور ہم بہت آسانی سے اس کو سی ڈی روم فارم میں لا سکتے ہیں. لیکن پھر وہی پائریسی کی بات ہو گئی. دیکھیے جتنی آسانی سے کتاب پائریٹ ہو سکتی ہے اس سے بہت ہی کئی گنا زیادہ آسان ہے ڈی وی ڈی اور سی ڈیز کو کاپی کرنا. نہیں اب آپ دیکھیں نا, اب جو سنگرز ہیں, سنگرز کی مثالیں لیں, ان کی تمام جو گانے ہوتے ہیں ویب سائٹس پہ اویلیبل, ان کے بھی ڈاؤن لوڈ کیے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ گانے آنا مطلب وہ گانا گانا چھوڑ دیں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی, جی بس سنگرز بہت پریشان ہیں. آپ سلمان احمد سے بات کیجئے, جنون کے جو ہیں وہ تو اتنے پریشان ہیں پائریسی کی وجہ سے. اور اب سنگرز کا یہ ہو گیا ہے, آپ کو سنا ہے کہ سلیمہ ہاشمی جو ہیں ان نے کچھ کافی ریکارڈڈ میوزک ان کے پاس ہے فیض کی غزلوں کا, وہ کہیں تھے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ جیسے ہم اس کو مارکیٹ میں لائیں گے وہ پائریٹ ہو جائے گا. اب دیکھیے نقصان کس کا ہو رہا ہے, ہمارا ہو رہا ہے, جو کہ ہمارا جو لٹریری ٹریجر ہے وہ نہیں بڑھ رہا. اب یہ آپ نے سی ڈی رومز کی بات کی, ڈکشنریز کی, وہ ہم اسی ڈر سے مارکیٹ میں نہیں لاتے ہیں کہ ہم نے اگر 100 بھی ہم نے مارکیٹ میں ریلیز کی, اگلے دن ان کی 10,000 کاپیز آ جائیں گی. لیکن ڈیمانڈ بھی ہے اور بڑھتی جائے گی ڈیمانڈ, سو کیوں نہیں آپ لے کر آ رہے؟ ٹھیک ہے ڈر ہے, ایک چیز ہے پائریسی کی وجہ سے. So you have no plans to bring it in the market? No, I don't. Because you know with books we are suffering so much. اور ڈی وی ڈیز تو بہت ہی آسان ہے, اور اس کی وجہ سے اگر ڈی وی ڈیز ہم لے آئے تو ہماری جو پرنٹ ڈکشنریز ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ جو تھوڑی بہت جو ہم ابھی پوری کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی. لوگ وہ پائریٹڈ ڈی وی ڈیز, گورنمنٹ سے کچھ بات چیت ہے اس بارے میں ہو رہی ہے مستقل لگاتار ہو, لیکن ابھی تک کوئی چینج نہیں آیا. اور میں سب سے یہ درخواست کروں گی کہ آپ لوگ پائریٹڈ چیز خریدیں نا, اگر لوگ خریدیں گے نہیں تو وہ پائریٹس بھی ختم ہو جائیں گے. میں نے جو شروع میں حوالہ دیا تھا کہ جو لوور سیگمنٹ ہے, لوور کلاس آف دا سوسائٹی, اگر وہ نہیں افورڈ کر پا رہے 400 یا 500 روپے کی بھی کتاب اور انہیں پڑھنا ہے, ضروری ہے ٹیکسٹ بک لینی ہے, تو وہ تو لیں گے پائریٹڈ ورژن. ٹیکسٹ بک تو ہماری 150 کی ہوتی ہے, 150 200 بہت ہوئی تو 200-250. اور اس کا وہ اور چیزیں اور دیکھیں, سیکنڈ ہینڈ لیں یا وہ لائبریری سے لیں یا اپنے یونیورسٹی سے کہیں. لیکن اگر جیسے اگر وہ نے پائریٹڈ ٹیکسٹ بک لی تو آتھرز نے, اب دیکھیں ہمارے آتھرز ہیں مشتاق احمد یوسفی صاحب, وہ بینک میں انہیں ساری عمر لگا دی, بینک میں نوکری کی. اگر وہ لکھتے رہتے تو دیکھیے کہ ہمارا کتنا ایک ادبی خزانہ ہوتا ملک کے پاس. فیض احمد فیض نے ساری عمر نوکریاں کی, اگر وہ ان کو نوکری انہیں کیوں کی, ان کی جو آمدنی تھی رائلٹیز وہ تو ملتی نہیں تھیں, کیونکہ ان کی تو جعلی کتابیں بکتی تھیں. قرۃ العین حیدر نے بھی ساری ان کی بھی, وہ تو ابھی تک وہ رونا روتی ہیں کہ میری اتنی رائلٹی ہونی چاہیے تھی, اتنے لاکھ, مجھے کچھ نہیں ملی. تو ان لوگوں نے لکھنا چھوڑ دیا. اب اس کا نقصان تو ملک کا ہوتا ہے. اب یہ کہنا کہ ہمیں سستی کتابیں چاہیے, پائریسی سے ایک تو کتابیں مہنگی ہوتی ہیں چونکہ مارکیٹ سکڑ جاتا ہے, وہ جیسے میں نے کہا تھا اسکیل اکانومیز کی وجہ سے. دوسرا جو آتھرز ہیں وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں.
اب یو کے یو ایس، اب آپ جے کے راولنگ کی دیکھیے، راولنگ کی دیکھیے، ان کا اگزامپل دیکھیے کہ ملکہ الزبتھ سے زیادہ دولت ان کے پاس ہے کیونکہ ان کو رائلٹیز ملتی ہیں، لیکن پاکستان سے کوئی رائلٹیز نہیں ملتی، یہاں ان کی جعلی کتاب بکتی ہے. اچھا، ہم نے کافی بات کی امپیکٹ اس سبجیکٹ پہ، اس موضوع پہ اچھی خاصی ڈسکشن ہوئی. آف کورس ون مسٹ ڈسکریج پائریسی، لیکن آپ نے کہا کہ آکسفورڈ پر کم قیمت پر کتابیں اویلیبل ہیں. جی سو مزید اس پہ ڈسکشن ہو سکتی تھی، لیکن ہمیں اب موو کرنا ہوگا کچھ لائٹر سائڈ پہ. ہم بات چیت کریں گے آپ کی فیملی لائف کے بارے میں، اور اس لیے اب ہم چلیں گے اپ کلوز اینڈ پرسنل کی طرف. امینہ سید کی فیملی سے بات چیت ہوئی CNBC پاکستان کی ٹیم سے، اور اس پر ہم نے خاص ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے، چل کر اسے دیکھتے ہیں. She is a very, very good mother. I mean, very good mother, as her children will testify. She's completely selfless, as in there hasn't been a moment when she's put herself before me, ever. یہ شروع سے انہوں نے فیملی کو پرائیورٹی دی تھی، یعنی جب تک بچے اسکول نہیں جانا شروع ہوئے اس وقت تک انہوں نے فل ٹائم بچوں کو دیا. جب اسکول جانا شروع ہوئے تو ان کا کام ہوتا تھا اسکول بچوں کو چھوڑ کے، اور جب اسکول کا ختم ہونے کا ٹائم ہوتا اس وقت تک کام کرتی تھی، باقی بات فل ٹائم بچوں کو. اور اتفاقاً جیسے ان کی ذمہ داریاں بڑھتی گئیں بچے بھی بڑے ہوتے گئے. ایک دفعہ I told her that I wanted to get into music, so she bought me a guitar and got me books to, you know, she's always supported me in anything that I wanted to do and facilitated me. انہیں دیکھا کہ ان کی دونوں بڑی بہنیں کام کرتی ہیں اور بھائی تو ظاہر کرتے ہی تھے، تو پھر ان نے بھی کام، بلکہ یہ کالج میں ہی تھی. جب انہوں نے کہا کہ یہاں کالج میں تو اتنا زیادہ کام نہیں ہے، میں کچھ اور کروں، تو اس وقت انہوں نے کچھ کام وام شروع کر دیا. She sort of set a standard, and I know that I'll always be compared to her. So even if right now it doesn't really matter because I'm just starting out my career, but later on, if things don't, khuda na khasta, go well for me, then people will always, I know that people will say that, you know, she's not like her mother. She's very strong-willed. جو وہ سوچ لیتی ہیں وہ کرتی ضرور ہے. کئی دفعہ ہم لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ بہت بڑا کام ہے، تم کیسے کرو گی؟ انہوں نے کہا میں تو لوں گی یہ جاب، اور لے لیا اور پھر اس کو آسمان پہ چڑھا دیا. Being a working mother must be very difficult. کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا، بٹ آف کورس آپ نے ان سب مشکلات کا سامنا کیا، اینڈ ناؤ یو آر ایٹ دس لیول. کس طرح سے بیلنس کیا آپ نے اپنی ورک لائف کو، فیملی لائف کو، بچوں کو ٹائم دیا؟ ایز یور ہسبینڈ مینشنڈ you are a very, and you have been a very good mother. Well, I think it's very generous of him to say that. He was also very supportive. لیکن بس وہ پرائیورٹیز کی بات ہے. جب میرے بچے چھوٹے تھے تو اب بھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بچوں کا بھی کام ہے، گھر کا بھی ہے اور اپنا دفتر کا بھی ہے، تو اس میں بہت پرائیورٹائز کرتی تھی ہر چیز. اچھا. اور وقت کی میں اپنی سب سے زیادہ میں سمجھتی تھی جو میری قیمتی جو ایسٹ ہے وہ وقت ہے. بالکل. تو اس کو پھر میں اس قسم کی کہ بازاروں میں پھر رہی ہوں یا کپڑے خرید رہی ہوں، ان چیزوں میں نے بالکل روک دیا تھا کہ اس میں وقت نہیں لگاؤں گی. اچھا، ویسے ہسبینڈ آپ کے جو ہیں ان کا کتنا سپورٹ تھا آپ کی اس پروفیشنل لائف کی ڈیولپمنٹ میں؟ کیونکہ اگر ہسبینڈ آپ کے نہیں سپورٹ کرتے تو آپ کہیں گی کہ اتنی آسانی سے آپ سفر کو نہیں طے کر پاتی. جی ہاں، یقیناً وہ اس طرح سپورٹ کرتے تھے. اب جیسے مجھے دورے پہ جانا پڑتا تھا تو پھر وہ بچوں کو وہ سنبھالتے تھے، اس حد تک کہ جو میرا بیٹا جب چھوٹا سا تھا 2 سال کا، تو میں دورے پہ گئی ہوئی تھی، تو عامر وہاں ہائی کورٹ جب گئے، لائر ہیں عامر، تو بیٹے کو ساتھ لے گئے. اچھا. اور جب ان کا کیس لگا جج کے سامنے، جب تو نے اپنی کسی دوست لائر کو پکڑا دیا کہ تم ذرا ان کو عمیر کو جو ہمارا بیٹا ہے اس کو سنبھال لو.
تو اس طرح وہ سپورٹ کرتے تھے. جی ہاں, بہت سپورٹ کرتے تھے. اور آج آپ سے بہت اچھا لگا بات چیت کر کے امینا. اٹ واز گریٹ ٹو ہیو یو آن دس شو. بہت شکریہ فار کمنگ ان ٹوڈے. تھینک یو. Thank you so much. Thank you, it's a pleasure. And we spoke to Amina Syed today, who is a Managing Director for Oxford University Press Pakistan. خاص بہت کچھ سیکھنے کو ملا, of course, and especially being a woman in Pakistan and getting to this level and heading Oxford University Press here. It's a great achievement itself. فی الحال اتنا ہی آج ایگزیکٹو ڈائلاگ سے. اگلے ہفتے ایک اور ٹاپ گن سے ملاقات ہوگی. Till then, goodbye.